امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر تمام سلف صالحین کا اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، خصوصاً جو ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی، اس تعلق سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، یہ تمام سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بلکہ اس باب کے اندر داخل ہونا، مشاجرات صحابہ کے باب میں داخل ہونا ہی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، خصوصاً ایسے لوگ جو علمی طور پر پختہ نہیں ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ان جنگوں کا تذکرہ کریں۔ صرف صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے یا دین کے دفاع کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جو راسخ فی العلم علماء ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے اگر ضرورت پڑے تو مشاجرات صحابہ کے باب کو کھول سکتے ہیں اور وہ دشمنوں کا، اسلام پر طعن و تشنیع کرنے والوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے لیے مفتو نہیں ہے مجال، وہ بھی کب؟ جب صحابہ اکرام کی سیرت پر داغ آئے، ان کے دفاع کی ضرورت ہو، تب مشاجرات صحابہ کا باب کھولا جا سکتا ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا الزام لگانا ان صحابہ پر غلط ہے۔ اور غیر صحابی کے دفاع کے لیے مثال کے طور پر آپ کے اوپر کوئی کسی گناہ کی وجہ سے الزام لگائے کہ آپ نے کام غلط کیا، اور اپنے دفاع کے لیے آپ کسی صحابی کا واقعہ نقل کریں کہ فلاں صحابی تو ایسا کیا تھا، جائز نہیں۔ کسی بھی غیر صحابی سے، چاہے وہ تابعین میں سے بھی کیوں نہ، ان کے دفاع کے لیے کسی صحابی کے اختلاف کو، جو ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی، مشاجرات صحابہ کے باب کو کھولنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے تعلق سے اپنی زبان ہم خاموش رکھیں، ہم وہی طریقہ اپنائیں جو قرآن میں ہمیں اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ اور کیا سکھایا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا۔ اس دعا کو یاد کر لیں، یہ سورۃ الحشر کے اندر 10ویں آیت ہے، آیت نمبر 10۔ اس آیت کو یاد کر لیں اور دنوں رات اس دعا کو اپنی زبان میں دہراتے رہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ تعلیم قرآن کی ہے کہ ان کے تعلق سے ہمیشہ ہم استغفار کرتے رہیں، ان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی ہمارے دل کے اندر کوئی غل نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حقد نہ ہو۔